مگر حضرت فاطمہ کا وہ حال ہو گیا کہ جب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا تب سے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، ہر دم روتی تھی۔ کبھی حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کے روتی تو کبھی اپنے بچوں کو گود میں سینے سے لگا کے روتی، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن رات کا عالم تھا، رو رہی تھی، حضرت علی کے زانوے اقدس پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ بہت دن ہو گیا ہے، دل کرتا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا رات کا وقت ہے، اگر آپ لے چلتے روضہ رسول پر تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت علی بھی رونے لگے، حضرت فاطمہ تو پہلے سے روتی تھی۔ دونوں تیار ہوئے، حضرت امام حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا، بچوں کو رات میں تیار کیا، حضرت امام حسن کو انگلی پکڑائی، حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، آگے آگے حضرت علی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ چل رہی ہیں۔ انگلی پکڑائی حضرت امام حسن کو، گود میں اٹھایا حضرت امام حسین کو، پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے روضہ رسول پر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت فاطمہ کی زبان سے کیا آواز آئی، اللہ اکبر! سوچنے والی بات ہے دوستو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب سلام کا وقت ہوتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور مچل جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں سلام کا وقت ہوتا ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ مگر سوچو وہ بیٹی جو بیٹی رسول پاک کی گود میں کھیلی ہو، وہ بیٹی رسول پاک کی جدائی کو کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ روتے روتے روضہ رسول پر پہنچی، جو ہی روضہ رسول کے سامنے پہنچی کہنے لگی ابو جان بہت دن ہو گیا ہے آپ کا چہرہ دیکھے، بہت دن ہو گیا ہے۔ جب بھی میں جاتی تھی آپ کے پاس تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے پاس پہنچنے کے بعد آپ میری پیشانی پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ آج فاطمہ اس بوسے کو ترس رہی ہے، آج فاطمہ اس بوسے کو ترس رہی ہے۔ جس گلے کو آپ چوما کرتے تھے وہ حسین چھوٹا سا بچہ وہ اپنے نانا کے لیے ترس رہا ہے۔ محبت نے جوش مارا، کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت فاطمہ روضہ رسول پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سکینہ کو گود میں لیا تھا حضرت فاطمہ نے، حضرت زینب کو ساتھ میں لیا تھا حضرت فاطمہ نے۔ حضرت فاطمہ جب ہوش میں آتی ہے حضرت زینب کو بڑے دھیان سے دیکھتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا امی جان کیا دیکھتی ہو؟ کہنے لگی بیٹا آج میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج میرے ہاتھ میں ایک طرف حسن ہے اور میری گود میں ایک طرف حسین ہے، اور یہ دیکھتی ہوں کہ ایک طرف سکینہ ہے، تینوں بچے میرے ہیں۔ آنے والے کل میں جب تم لوگ کربلا سے لٹ کے آؤ گے اس وقت یہی جگہ ہوگی، تیرے ہاتھ میں تیرے گود میں اون محمد ہوں گے اور تیرے ساتھ میں تیری بچی ہوگی۔ اس لیے میں اس دن کو یاد کر رہی ہوں کہ بیٹا آج میں تیری ماں زینب کی ماں زینب کو ساتھ میں لے کے آئی ہے، آنے والے کل میں آج جو ہے کہ زینب کی ماں فاطمہ زینب کو لے کے آئی ہے، حسن و حسین کو لے کے آئی ہے۔ آنے والے کل میں جب کربلا میں قافلہ لٹے گا اور جب کربلا سے تم لوگ دمشق کے 80 شہروں میں گھمائے جاؤ گے، اس کے بعد جب مدینہ میں آؤ گے یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ میں کھڑی ہوں،
وہاں پہ تو کھڑی ہوگی، اور آج میرے ساتھ حسن و حسین ہے، کل تیرے ساتھ اون و محمد ہوں۔ آئے ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے یہ پہلے سے بتایا جا چکا ہے، نسلاً بعد نسلیں لوگوں کو پتا ہے، نسلاً بعد نسلیں لوگوں کو پتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان کا یہ عالم، حضرت علی کی شان کا یہ عالم، جب دونوں ملے تب حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت فاطمہ کے اندر وہ خون نہیں ہے تو حضرت امام حسن و حسین کہاں سے پیدا ہوئے؟ لوگ چکر میں پڑ گئے کہ آخر کہاں سے پیدا ہوئے، جب وہ ضروری خون فاطمہ کے اندر نہیں ہے، جب ان کے اندر نہیں ہے تو ضروری خون نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ ناپاک خون حضرت فاطمہ کے اندر نہیں تھا، کیسے پیدا ہوئے؟ لوگ چکر میں پڑ گئے، مگر کسی اہل علم نے پوچھا تو وہ کیا جواب دیں گے جن کے اندر محبت ہی نہیں ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جواب دینے والے نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے اعلان کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہرحال اب آئیے حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں۔ ابھی حضرت امام حسین کا بچپنا ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کتنا پیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کتنے پیارے ہیں حضرت امام حسین۔ بچپن کا عالم ہے، اور بچپن کے عالم میں بہت ساری پیشن گوئیاں، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، بہت ساری چیزیں آگاہ کرنے کے بعد تب یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ مگر اسی بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں تختیوں پر کچھ لکھ کر لائے، اور لکھ کر لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے نانا جان اب آپ یہ بتائیں دونوں میں سے کس کی جو ہے نقل اچھی ہے، کس کی لکھائی اچھی ہے، کس کی کتابت اچھی ہے۔ جب حضرت امام حسن و حسین نے کو دیکھا میرے آقا نے، تو میرے آقا نے کہا بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ جس فیصلے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ کہنے لگے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تم دونوں میں کس نے اچھا لکھا ہے، کیونکہ میرے آقا کو معلوم تھا اگر ایک کو اچھا بتایا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اور دونوں کے بارے میں حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن و حسین کے معاملے میں کہ جس نے امام حسن و حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس سے اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں بچے ہیں، اب ایک کا بتایا تو ایک کا دل دکھ جائے گا، کہنے لگے بیٹے میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، ایک کام کرو یہ کام علی کے پاس لے جاؤ، اپنے والد محترم کے پاس لے جاؤ، وہاں پہ جاؤ وہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جس کا فیصلہ میرے آقا نے نہ کیا ہو علی کی کیا اوقات ہے، فیصلہ کر دے۔ تو حضرت علی نے کہا بیٹا یہ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، ایک کام کرو تم خاتون جنت فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، سبحان اللہ، اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ کہنے لگے اچھا گئے۔ حضرت فاطمہ نے بھی دیکھا کہ جس چیز کا فیصلہ ولیوں کا تاجدار نہ کر سکے، جس چیز کا فیصلہ ولیوں کا تاجدار نہ کر سکے، انبیاء کا سردار نہ کر سکے، اس چیز کا فیصلہ فاطمہ کیا کرے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے کانوں میں بالیوں کے 7 موتی ہیں، 7 موتی ہیں، یہ تختی رکھ دی جائے، تختی رکھ دی گئی، اچھالا
کہنے لگے جس تختی پر بھی گریں گے اس کی خوشخطی اچھی ہے، اس کی کتابت اچھی ہے۔ جب وہ اچھالے گئے، دیکھو قدرت خداوندی، حضرت امام حسن و حسین سے فاطمہ تو پیار کرتی ہیں کیونکہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، علی تو پیار کرتے ہیں کیونکہ علی کا ماہ پارا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں کیونکہ آقا کا نواسا، میرا رب بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ جب موتی اچھالی گئی تو 3 موتی ایک تختی پر اور 3 موتی ایک تختی پر، دونوں بچے دیکھنے لگے کہ ایک موتی کس پر گرے گی، ایک موتی کس پر گرے گی۔ اب دیکھنے لگے، جب چاروں طرف دیکھا، یا اللہ یہ کس پر گرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موتیوں کے عادی ہو جا،